الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين یا رب العالمین. مجھے آج پاکستانی سیاست میں مذہب کے علمبرداروں کا کردار اور اس کا میزانیہ نفع و نقصان کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں بغیر کسی تمہید کے براہ راست اس موضوع پر گفتگو شروع کروں، اس لیے کہ فی نفس ہی یہ موضوع بھی بہت طوالت طلب ہے، اور میری ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ آج ایک ہی نشست میں اپنی اس گفتگو کو مکمل کر لوں. تاہم چونکہ جمعے کے خطابات کا ایک خاص معاملہ ہے اور اصلاً میری آج کی گفتگو بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا آغاز جمعۃ الوداع کے خطاب میں ہوا تھا، لہذا مجھے مجبوراً خواہ کتنے ہی اختصار کے ساتھ ہو کسی قدر اعادہ کرنا پڑے گا اپنی ان باتوں کا جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی. کیونکہ وہ جمعۃ الوداع تھا، لہذا اس کے فطری تقاضے کے طور پر کچھ گفتگو رمضان مبارک کی فضیلت، روزے کی حکمت اور غرض و غایت، قرآن مجید کی عظمت، ان موضوعات پر بھی ہوئی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میری اصل گفتگو دو سوالات کے جوابات پر مشتمل تھی. پہلا سوال یہ کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. کیا وجہ ہے کہ 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہونے کے باوجود اور کرۂ ارضی کے ایک بڑے وسیع و عریض رقبے پر قابض ہونے کے باوجود امت مسلمہ کے لیے آج عالمی سطح پر عزت اور وقت نام کی کوئی شے نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو اپنی مشہور نظم شکوہ میں شعر کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ سوال جتنا اہم اس وقت تھا اتنا ہی آج بھی، اس لیے کہ آج بھی اگرچہ دولت کی ریل پیل بہت سے ممالک میں ہے اور 40 سے زیادہ مسلمان ممالک اس وقت UN کے ممبر ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا موریتانیہ سے لے کر اور انڈونیشیا کے جزائر تک تقریباً ایک سالڈ علاقہ ہے کہ جو مسلمانوں کے زیر نگی ہے. میں بھارت کو اس میں اس لیے شمار کرتا ہوں کہ بھارت میں بھی لگ بھگ 15 کروڑ مسلمان آباد ہیں، اگرچہ حکومت ان کی نہیں ہے، سیاسی طور پر وہ وہاں مؤثر نہیں ہے، لیکن یہ کہ تعداد نفوس کے اعتبار سے تو اتنی تعداد میں مسلمان کسی دوسرے مسلمان ملک میں بھی موجود نہیں. میرا یہ احساس خاص طور پر اس مرتبہ ابو ظبی میں جو میں نے قیام کیا 25 دن تو بہت شدت کے ساتھ ابھرا کہ وہاں دبئی اور ابو ظبی کے شہروں اور اسی طرح کا معاملہ الخبر اور دمام اور ریاض اور جدہ کا ہے کہ ان کا معیار زندگی اب امریکہ کے اعلیٰ ترین معیار زندگی کے مساوی ہے، بلکہ ان سے آگے ہے. دولت کی ریل پیل ہے، لیکن جس شے کا نام ہے وقار اور عزت اور عالمی سطح پر کوئی اہمیت، اس سے مسلمان محروم ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اس عالمی ملت اسلامیہ میں خاص طور پر مسلمانان پاکستان کو جو اس وقت صورتحال درپیش ہے اس کا خصوصی سبب کیا ہے؟
جو حضرات شریک تھے انہیں یاد ہوگا کہ پہلے سوال کے جواب میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن مجید ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ سادہ ترین جواب تو سورہ آل عمران کی اس آیت میں موجود ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں نہ بددل ہو اور نہ ہی غمگین ہو، پورا اطمینان رکھو کہ اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی غالب ہوگے۔ اعلیٰ انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اب اس آیہ مبارکہ کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ قرآن مجید کی یہ بات غلط ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم حقیقتاً مومن نہیں ہیں۔ افراد کا معاملہ علیحدہ ہے، خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، لیکن معاملہ افراد کا نہیں، بحیثیت مجموعی پوری امت کا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کا معاملہ اگر اس میں غالب اکثریت واقعی اور حقیقی اہل ایمان کی ہوتی تو کبھی بھی مسلمان سرنگو نہیں ہو سکتے تھے اور ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو ذرا زیادہ گہرائی میں اتر کر غور کریں تو سورہ صف سے ہمیں جواب ملتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ اگر مسلمانوں میں قول اور فعل کا تضاد پیدا ہو جائے، دعوے کچھ اور ہوں عمل کچھ اور ہو، تو اس سے اللہ تعالی کی بیزاری نہایت شدید ہو جاتی ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ غصہ اور غضب اس سے کہیں زیادہ شدت ہے لفظ بیزاری میں، مقت میں، اس لیے کہ غصہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی توقع ہو، کوئی گلا شکوہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی امید ہو۔ جہاں سرے سے کوئی امید نہ رہے، توقع ختم ہو جائے تو پھر ایک بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ وہ لفظ مقت کا حقیقی مفہوم ہے کبورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک اس کی بیزاری کی انتہائی شدت کی بات ہے کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ بار بار سامنے آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کے ان عناصر کو چھوڑ دیجئے جنہیں دین و مذہب سے سرے سے سروکار نہیں رہا، ان سے قطع نظر کر کے اگر ان لوگوں کے بھی حال کا جائزہ لیں کہ جن کا کچھ نہ کوئی دین و مذہب سے تعلق ہے تو وہاں نظر یہ آتا ہے کہ وہ بھی پورے کے پورے دین پر عامل اور عمل پیرا نہیں ہے، دین کا کچھ جز ہے، انہوں نے دین کے حصے بکھرے کر لیے، اور یہ جرم جو ہے شدید ترین جرم ہے اللہ تعالیٰ کے قول مبارک کے مطابق افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اس آیہ مبارکہ میں تو ہمارے سوال کا بالکل دو ٹوک جواب سامنے آ گیا کہ تم میں سے جو شخص بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے کو مانے اور ایک کو نہ مانے، ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو قبول کرے اور ایک کو رد کر دے، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ جو ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اس کا بالکل صاف اور سیدھا جواب جو ہے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ مزید گہرائی میں غور کیجئے تو یہ صورت در حقیقت وہ ہے جسے حدیث میں نفاق عملی سے تعبیر کیا گیا۔ میں نے وہ دونوں حدیثیں آپ کو سنائی تھی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ حکمت کے یہ موتی ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتے، کچھ اور باتیں گفتگو کا موضوع بنی رہتی ہیں، لیکن اصل رہنمائی اور اصل ہمارے لیے حکمت و معرفت کے جو خزانے ہیں ان کی طرف بالعموم توجہ نہیں دلائی جاتی۔ یہ دونوں حدیثیں جو متفقن علیہ ہیں، سند کے اعتبار سے اس سے اعلیٰ رتبہ کوئی اور نہیں ہے حدیث کا کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس کی صحت پر متفق ہو کہ یہ صحیح ہے۔ پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے الفاظ یہ ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں، اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس جب اسے امین بنایا جائے خیانت کرے۔
اور اس کا جو سب سے زیادہ لرزا دینے والا حصہ ہے وہ ہے کہ جو امام مسلم رحمہ اللہ جو روایت لائے ہیں اس میں اضافی الفاظ ہیں کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ یہ شخص کٹر منافق ہے جس میں یہ تینوں اوصاف ہے، خواہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ میں مسلمان ہوں، معلوم ہے سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان، حقیقت میں منافق ہے۔ اسی لیے علماء نے اسے کہا کہ یہ اعتقادی نفاق نہیں ہے، عملی نفاق ہے۔ بہرحال نفاق ہونے میں برابر بات ہے، وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو، لفظ نفاق دونوں میں مشترک ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اس کی روح سے حضور فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ ہے، اربع من کن فیہ فکان منافقا خالصا، چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ چاروں ہیں وہ تو خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، کان فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، تو اس میں اسی نسبت سے نفاق کی خصلت موجود ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ اب اس کے بعد حضور نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امین بنایا جائے خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ، اور جب وہ معاہدہ کر لے غدر، تو بے وفائی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ اور مار پیٹ پر کرائے۔ یہ دونوں متفق علیہ روایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا اس وقت کا جو عملی نقشہ ہے وہ در حقیقت عملی نفاق کا نقشہ ہے۔ اور سورہ نساء کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو صریح کفر کے مقابلے میں نفاق زیادہ ناپسند ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ منافقین کے لیے مخصوص ہے، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ یہ ہے وہ چند باتیں جو مطالعہ قرآن مجید کے نتیجے میں پہلے سوال کے جواب میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ جو بھی حال ہے اس وقت عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کا، اس سے کہیں زیادہ دیگرگو حال ہے مسلمانان پاکستان، اس کا سبب کیا ہے؟ اس وقت جس درجے نفاق باہمی میں ہم مبتلا ہیں، جتنا انتشار ہمارے مابین ہے، جس طرح مسلمان کا خون آج ہمارے ہاں بہا رہا ہے، جس طرح کی عصبیتوں کے افریت جو ہیں وہ چنگھاڑتے ہوئے آج ہمارے سامنے ہیں، جس طریقے سے کہ اخلاق کا کرائسس، مورل کرائسس اور اخلاق کا زوال ہمارے معاشرے میں آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے دوسرے بہت سے ممالک ان تمام اعتبارات سے ہم سے بہت بہتر ہیں، چاہے عالمی سطح پر ان کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے ہاں اخلاق کا وہ زوال نہیں ہے، ان کے ہاں باہمی نفاق اور انتشار اور تشدد اور طبقاتی کشمکش اور لسانی اور نسلی اور عصبیتوں کا باہمی ٹکراؤ اس شدت کے ساتھ نہیں ہے جس شدت کے ساتھ ہمارے ہاں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب سورہ توبہ کی ان 3 آیات کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا، جس کا بارہا تذکرہ ہو چکا، اس پر صرف اشارہ کر رہا ہوں، آیات نمبر 75 تا 77، جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک خاص قسم کا نفاق ہے۔ وہ خاص قسم کا نفاق زیادہ شدید ہے 2 اعتبارات سے۔ ایک تو یہ کہ وہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کی غلط حرکت کی وجہ سے وہ سزا جو آخرت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، نقد ایک سزا ہم دنیا میں دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نفاق کا مرض ان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے بارے میں الفاظ آئے ہیں الی یوم یلقونہ، یہ نفاق اس دن تک قائم رہے گا جس دن کہ وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ لرزا دینے والے الفاظ ہیں۔ وہ نفاق کون سا ہے؟ فرمایا گیا ومنہم، ان منافقین میں سے ایک قسم ایسے لوگوں پر بھی مشتمل ہے، من عاہد اللہ، جنہوں نے کہ اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم خوب صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، نیکیوں میں مال صرف کریں گے اور بڑے صالح لوگ بن جائیں گے۔
فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب انہوں نے اس سے بخل کیا، اسے سیب کر رکھا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا، بلکہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا۔ اب یہاں وہ الفاظ آتے ہیں تیسری آیت میں، آیت نمبر 77 ہے سورہ توبہ کی، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دل میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا، اور یہ نفاق کا مرض اب باقی رہے گا، قائم رہے گا اس دن تک جس دن کے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا تھا۔ یہ ہے میرے نزدیک ہماری اس وقت کی صورتحال کا سبب کہ اخلاق کا زوال بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اور اسی طرح نفاق باہمی اس شدت کو پہنچ چکا ہے جس کا حوالہ میں نے بارہا دیا ہے کہ اس عذاب الہی کی گرفت میں ہم اس وقت آ گئے ہیں۔ اور اب جو حالات آپ سن رہے ہیں، جی ایم سید کے بیانات جو ہے چند دنوں سے پھر ان میں بڑی تیزی آئی ہے، ادھر پیر پگارا صاحب کے بیانات بھی اسی رخ پر جا رہے ہیں، اور یہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے یہ صورتحال جو ہے۔ اور ان کا صاف یہ کہہ دینا پیر پگارا صاحب کا کہ سندھ اس وقت بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ اس میں ذرا سی چنگاری پڑ گئی تو یہ بھگ سے اڑ جائے گا۔ یہ صورتحال انتہائی خوفناک سے خوفناک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے ضمن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل هو القادر، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ قادر ہے اس پر، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تیسری صورت یہ ہے کہ نہ آسمان سے اللہ کو کوئی عذاب نازل کرنا ہو اور نہ زمین پھاڑ کر کوئی عذاب برآمد کرنا پڑے، بلکہ وہ تمہیں ہی آپس میں گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم کر دے، اور پھر ایک دوسرے کی قوت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے، آپس میں تم ٹکراؤ، اللہ کو نہ اوپر سے کوئی عذاب بھیجنا پڑے اور نہ نیچے سے نکالنا پڑے۔ یہ ہے وہ تیسری عذاب کی بدترین شکل جس سے کہ اس وقت ہم دو چار۔ بہرحال یہ تو اختصار کے ساتھ اعادہ ہے پچھلے جمعے کی گفتگو کا۔ اب اصلاً آج مجھے آگے بڑھنا ایک تیسرا سوال، اس تیسرے سوال کو پہلے ذہن میں اچھی طرح جما لیں، اور اس کے بعد چند تمہیدی باتیں اور پھر میں اس کا جواب عرض کروں گا۔ اسی کے ضمن میں پاکستانی سیاست میں مذہب کے علمبرداروں کا جو رول رہا ہے، جو کردار رہا ہے، اس کے بارے میں جائزہ سامنے آ جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آخر کیا سبب ہوا کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکا؟ ہم نے جو عہد کیا تھا اللہ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اے اللہ تو ہمیں آزادی دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے، ہمارا تو دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے، ہمیں خطہ زمین ملے گا فوراً ہم اس دستور کو نافذ کر دیں گے، ہمیں کوئی نیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کر سکیں، اس اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی نوع انسانی کے لیے ایک لائٹ ہاؤس، ایک روشنی کا مینار فراہم کریں، انہیں معلوم ہو اسلام کا نظام عدل اجتماعی، انہیں معلوم ہو اسلام کیسا عمدہ معاشرہ پیدا کرتا ہے، کیسے عمدہ افراد پیدا کرتا ہے، کیسا اعلیٰ معاشی نظام عطا فرماتا ہے، کتنا عمدہ سیاسی نظام عطا فرماتا ہے جس میں کہیں ڈسکریمنیشن نہ ہو، کہیں ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کہیں ریپریشن نہ ہو، کہیں جبر و تشدد نہ ہو، کہیں استحصال نہ ہو، اخوت ہو، محبت ہو، اخوت کی فراوانی، یہ سارا ہمیں دنیا کے سامنے نقشہ پیش کرنا تھا۔ تو یہ افتاد کیا پیش آئی؟ اللہ نے ہمیں وہ جو بھی ہماری استطاعت تھی وہ گرانٹ کی، ہمیں ملک عطا فرمایا۔ سن 30 میں علامہ اقبال تصور نہ کر سکے کہ 2 خطے بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کے، ان کے خطبے میں، وہ الہ آباد والے خطبے میں صرف ایک خطے کا ذکر ہے، ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، ایسٹرن حصے کا، مشرقی پاکستان کا وہ تصور بھی نہ کر سکے، لیکن پاکستان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ سن 30 والے پاکستان سے بڑھ کر ہمیں وہ قرارداد پاکستان والا پاکستان عطا فرما دیا۔ اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اور تفصیل سے لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں،
کہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ حالات کا تجزیہ کیجئے، جو اس وقت کے حالات تھے، جو لوگ بھی کچھ واقف ہیں پولیٹیکل سائنس اور سیاسی محرکات و عوامل جو کار فرما ہوتے ہیں ان سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک معجزہ ہے، خصوصاً جبکہ قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تھا۔ پھر ایک آزاد، بالکل آزاد اور خود مختار پاکستان کا وجود میں آ جانا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت خصوصی اس میں کار فرما ہو، کوئی اور بات اس کے لیے ہمارے پاس موجود نہیں، کوئی اور توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر استاد کیا پیش آئی، یہ ہے اصل میں آج کا سوال، اور اسی کے اوپر ہمیں آج غور کرنا ہے۔ لیکن اس کے جواب کے ضمن میں پہلے 4 مختصر تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں، اس لیے کہ یہ گفتگویں پہلی بھی ہوئی ہیں، لیکن میں آج ذرا مختلف انداز میں اپنے ذرا ایک سوچے سمجھے اسکیم کے مطابق آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ بات ادھر ادھر جو ہے مختلف گوشوں کے اندر نہ بڑھنے پائے، اور میں اپنے اس ذہن کو آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے رکھ سکوں۔ پہلی بات یہ کہ میری آج کی گفتگو کا کوئی تعلق موجودہ جو سیاسی گروہ بندی ہے یا جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس سے نہیں ہے، اس سے بالکل بالا تر ہو کر ہمیں ماضی کا جائزہ لینا ہے۔ بھول جائیے اس وقت، یہ پچھلے 6 مہینوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کیا نئی محاذ آرائیاں شروع ہوئی ہیں، اس وقت مرکز اور پنجاب کا کیا معاملہ چل رہا ہے، اور ایک طرف IJI اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے درمیان کیا محاذ آرائی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ 6 مہینے کے اندر اندر کی ہیں۔ تو اس وقت جو میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو پر آپ غور کریں، تو میری استدعا ہے کہ خدا کے لیے ان 6 مہینوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے اور ذرا اس سے پہلے پہنچ جائیے۔ آخر ہماری تاریخ جو ہے ساری ان 6 مہینوں ہی پر تو منحصر نہیں ہے، ہماری تاریخ جو ہے سن 47 14 اگست سے چلیے، اور 27 ماہ رمضان کو 43 برس ہم نے پورے کر لیے ہیں۔ تو اس میں کیا آخر استاد پیش آئی، وہ سبب کیا تھا جس کی وجہ سے یہاں اسلام نہیں آیا، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس وقت کی جو سیاسی فضا اور سیاسی محاذ آرائی اور گروہ بندی ہے اور پولرائزیشن ہے اور کنفرنٹیشن ہے، اس سے ذرا اپنے ذہن کو پاک کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ جماعتی اور تنظیمی سطح سے بھی ذرا بالا تر ہو کر آج ہمیں غور کرنا ہے۔ میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ کسی جماعت کا نام نہ آئے، ہمیں البتہ طبقات کے اندر ذرا تقسیم کرنی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاملہ نسبتاً اس کی حساسیت کم ہو جائے گی، تو تنظیمی اور جماعتی سطح سے بھی بالا تر ہو کر میں کوشش کروں گا، اور آپ بھی ذرا کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ذرا فارغ ذہن ہو کر میری گفتگو پر غور کر سکیں۔ تیسری بات یہ کہ لامحالہ تنقید تو اس میں شامل ہے، اس لیے کہ ہمیں جائزہ لینا ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی تو غلطی ہے، کسی نہ کسی کا قصور تو ہے۔ آخر اتنی بڑی تحریک چلی، میں نے بارہا کہا ہے کہ راجکماری سے لے کر درا خیبر تک گونج اٹھا بر صغیر پاک و ہند، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں سے، اور ادھر چاٹگام سے لے کر مکران تک وہ نعرہ جو ہے اس سے پورا ہندوستان جو ہے وہ گونجا ہے۔ تو آخر کیا سبب ہوا، کہیں نہ کہیں سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کہیں تو غلطی ہوئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تنقیدی نگاہ ہمیں ڈالنی ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تنقید تو ضرور پیش نظر ہے، تنقیص یا توہین پیش نظر نہیں، بلکہ میرا احساس اس وقت ہے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی ایک فرد کی غلطی نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری مشترک غلطیاں ہیں۔ اور میری آج کی گفتگو کی حیثیت کو میری بھی خواہش ہے کہ میں اسی اعتبار سے آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ اسی اعتبار سے آپ اس پر غور کریں کہ یہ ایک سیلف اسیسمنٹ ہے ہمارا، یا سیلف کرٹیسزم ہے، ایک اجتماعی سطح پر خود احتسابی کا معاملہ ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ آخر یہ کنبہ کیوں ڈوبا، اس صورتحال سے ہم کیوں دو چار ہوئے۔ ہمارے صغرا کبرا اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر اور خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آخر کہیں ہمارے صغرا کبرا کے اندر غلطی ہو گئی ہے، کہیں ہمارے جو بھی اسیسمنٹس ہیں اس کے اندر کہیں مغالطہ آ گیا ہے، تو یہ ہماری ایک مشترک غلطی ہے۔ یقیناً اس میں جو بزرگ نسل ہے ہماری جو گزر بھی چکی ہے، ان کے بھی کچھ معاملات ہیں کہ جو زیر بحث آئیں گے، لیکن ان کی بھی کوئی توہین پیش نظر نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی غلطی کو سمجھیں، اور یہ ہماری غلطی ہے، اجتماعی غلطی ہے، ہم سب کی غلطی ہے، مشترک غلطی ہے، اور اس کو بھی اس لیے سمجھیں کہ آئندہ کے لیے اپنے طرز عمل کو درست کر سکیں۔
آئندہ کے لیے ہمیں عملی رہنمائی اس سے اخذ ہو سکے۔ اور آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ آج میں ذرا اصطلاحات بھی قدر مختلف استعمال کروں گا، اس لیے کہ میں آج سوچ رہا تھا تو میرے سامنے وہ نقطہ آیا قرآن مجید کا کہ قرآن مجید میں ایک ہی مضمون کے لیے مختلف اسلوب ہیں، ایک ہی مفہوم کے لیے مختلف اصطلاحات ہیں، اور اس کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ مختلف لوگوں کی طبائع مختلف ہوتی ہیں، ایک شخص ایک بات کو ایک طریقے سے بہتر طور سے سمجھ سکتا ہے، دوسرا اسی بات کو کسی دوسرے انداز میں بہتر طریقے پر سمجھ سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی اس طرح سے لوگ جو ہے وہ مانوس ہو کر اور وہ ان کے ذہن کے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں کرتی، اگر کسی قدر مختلف اصطلاح کے حوالے سے وہی بات سامنے لائی جائے تو امید ہے کہ ذہن کے اندر ایک حرکت پیدا ہوگی اور غور و فکر کے لیے لوگ تیار ہو سکیں گے۔ اب ان تمہیدوں کے بعد میں اس سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس جرم میں پوری کی پوری قوم شامل ہے، کوئی ایک فرد بشر بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ یہ اجتماعی غلطی ہے ہماری، اور کم و بیش کا معاملہ تو ہوگا، جس کی ایک بہترین مثال جو ہے سورہ نور میں، جہاں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا ذکر ہے، تو وہاں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ بھی اس میں شریک ہوئے ان سب نے اس گناہ میں سے حصہ پایا، البتہ ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ کمایا اپنے لیے، وہ عبداللہ ابن ابی تھا کہ جو سرگنا تھا اس سازش کا۔ تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ جو بھی اس میں شریک ہوئے کچھ نہ کچھ گناہ تو سب نے کمایا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کے حصے میں اس کا سب سے بڑا لارج شیئر جو ہے اس گناہ کا اور اس جرم کا وہ اس کے حصے میں آیا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھیے کہ جہاں تک اس جرم کا تعلق ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا اور پھر 40 برس سے زائد ہم نے گزار دیے کہ اسلام یہاں ہم نے قائم نہیں کیا، تو یہ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری قوم کا جرم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی وہ جو میں نے عرض کیا تھا، بیس لائن کیا ہے کہ پوری قوم ہماری قول و عمل کے تضاد میں مبتلا ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ تو پوری امت مسلمہ کا حال ہے، تو ہم ان سے علیحدہ تو نہیں تھے، ہم اسی امت مسلمہ کا ایک جز ہے، ہمارے اندر بھی قول و عمل کا وہ تضاد موجود ہے، ہمارے اندر بھی وہ یہ ہے کہ دیندار بھی دین کے پورے اور تمام کے تمام دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ دین کے ایک حصے پر کچھ نہ کچھ حصوں کو انہوں نے کسی مجبوری کا بہانہ بنا کر ترک کر دیا ہے۔ لہذا یہ ہے اس کا اصل بنیاد، اور اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہوا وہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں دعوت دوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے۔ ہم نے آزادی کا مطلب صرف یہ سمجھا کہ دنیاوی ترقی کے لیے ہمارے راستے کھل گئے، ہماری دنیاوی ترقی کے راستے میں ہماری غلامی بھی حائل تھی، اور اس سے کہیں بڑھ کر ہندو حائل تھا۔ ہندو ہم سے زیادہ بیدار تھا، ہندو ہم سے زیادہ محنتی تھا، ہندو ہم سے زیادہ منظم تھا، ہندو تعلیم میں ہم سے آگے نکل گیا تھا، ہندو تجارت کے میدان میں تو خیر ہم سے بہت ہی آگے تھا، اور وہ کبھی بھی اگر موجود رہتا تو ہمیں شاید اس میدان میں آنے ہی نہ دیتا۔ دفاتر کے اندر بھی ترقی کے راستے ہمارے بند تھے۔ ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ آزادی کا مطلب اور پاکستان کے اصول کا مطلب ہم میں سے ہر ایک کے لیے دنیاوی ترقی اور خوشحالی کے زینے جو ہے وہ کھل گئے ہیں۔ یہی تھا کہ جو ہم میں سے اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ افراد کی بات کو چھوڑ دیجئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلیے میں تو استثناءات بھی بہت ہی کم ہوں گی، شاذ کے درجے میں ہوں گی۔ ہم سب کا حال یہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ آزادی کا اصل مقصد دنیاوی ترقی، دنیاوی خوشحالی، دنیاوی بہتری، بہبود یہ ہے کہ جو ہمیں حاصل ہو گئی، اس میں یقیناً کوئی کمی نہیں رہی۔ صنعتی ترقی ہمارے ہاں ہوئی ہے، ہمارے ہاں کوئی برلا اور ٹاٹا نہیں تھے، اور برلا اور ٹاٹا کے بھی باپ ہمارے ہاں پیدا ہو گئے۔ ہمارے ہاں پہلے کبھی 22 خاندان کہلاتے تھے، اب 150 خاندان ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ بس ترقی یہی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے کارخانے بن گئے ہیں۔ باقی یہ کہ چونکہ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہر فرد اپنی جگہ پر یہ سمجھے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر شخص کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو عہد اس نے اللہ سے کیا تھا قومی سطح پر اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو نبھانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے اندر سے کوئی حصہ مختص کرے، ریزرو کرے، وقف کرے۔ چونکہ ہم نے یہ نہیں سمجھا
لہذا اس کی ذمہ داری من حیث القوم پوری کی پوری ملت اسلامیہ پاکستان پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے درجے میں سیاسی جماعتوں کو میں اسی کے ساتھ بریکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں اول تو یہ کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو سیاسی جماعت تھی ہی کون سی؟ صرف ایک تھی اور وہ مسلم لیگ تھی۔ باقی تو یہ کہ احرار انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہے سیاسی میدان سے پسپائی اختیار کر لی۔ جماعت اسلامی نے بھی اس سے پہلے عملی سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، نظری سیاست میں حصہ ان کا تھا، عملی سیاست میں حصہ نہیں تھا، کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، تو سیاسی جماعت تھی یہ۔ بہرحال اس کے بعد جو جماعتیں بنی ہیں، کوئی ریپبلکن نام کی شاید آپ کو یاد ہو، کہیں ذہن کے کسی گوشے میں کہیں اگر یاد محفوظ رہ گئی ہو تو ریپبلکن پارٹی ایک وجود میں آئی تھی، پھر یہ کہ پیپلز پارٹی وجود میں آئی ہے، اور بہت سی عوامی پارٹیاں، نیشنل عوامی پارٹی وغیرہ، یا پھر یہ کہ مسلم لیگ کے جو بھی اس کے انڈے بچے کہہ لیجیے، کوئی جنا لیگ بنی تھی، کوئی عوامی لیگ بنی تھی، پھر ان کے مابین شادی ہوئی تو جنا عوامی لیگ بن گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، چاہے ان کے نام میں مسلم کا لفظ موجود ہو چاہے نہ ہو، یہ بات جان لیجئے کہ سیاسی جماعت وہ عوام کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی سطح ہی کی عکاسی کرتی ہے، چاہے وہ فی الواقع عوام کی نمائندہ نہ ہو سیاسی اعتبار سے، لیکن سیاسی جماعت تو ریفلیکٹ کرے گی عوامی حالت کو، جو عوام کی اخلاقی حالت ہے وہی آپ کو زیادہ گاڑی شکل میں سیاسی جماعت میں نظر آ جائے گی، جو عوام کا دین کے ساتھ تعلق ہے وہی اور زیادہ نمایاں ہو کر آپ کو سیاسی جماعت میں نظر آ جائے گا۔ لوگوں کے اندر اگر اخلاق ہے، دیانت ہے، سچائی ہے، امانت ہے، تو سیاسی جماعت میں اس سے زیادہ دیانت ہوگی، اس سے زیادہ امانت ہوگی، اس سے زیادہ صداقت ہوگی۔ اور اگر لوگوں کے اندر دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، بدعہدی ہے، تو سیاسی جماعت میں یہی چیزیں بہت زیادہ گاڑی شکل کے اندر نمایاں ہو جائیں گی۔ لہذا اس اعتبار سے میں اس کو بھی نفی کر رہا ہوں عوام کے ساتھ۔ البتہ میرے نزدیک والذی تولا کبرہ کا مصداق جو ہے وہ فعال دینی عناصر ہیں، فعال مذہبی طبقات۔ میرے الفاظ کو اب ذرا نوٹ کرتے چلیے، اس لیے کہ ان میں سے ہر لفظ کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ فعال دینی عناصر یا فعال دینی طبقات۔ اب میں ان کے جو کردار کا جائزہ لینے لگا ہوں تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے ہمارے فعال مذہبی عناصر کا جو خالص غیر سیاسی، سیاست کے میدان سے انہیں کوئی سروکار نہیں، ان کا کام ہے درس و تدریس، ان کا کام ہے تعلیم و تصنیف، ان کا کام ہے نصیحت و تلقین، ان کا کام ہے جمعہ و جماعات، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، اسی طریقے سے کہیں درس قرآن ہے، کہیں درس حدیث ہے، بڑے بڑے دارالعلوموں کا قیام ہوا ہے۔ یہ بنیادی ان کی دلچسپی، ان کی محنت اس میں ہے، اور یہ جان لیجئے کہ یہ کام بھی بہت بیش قیمت کام ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر یہ مغربی پاکستان جو پاکستان رہ گیا ہے، باقی مشرقی پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا، تو قیام پاکستان کے وقت یہاں دارالعلوم بہت کم تھے۔ ہماری دینی ثقافت کا اصل مرکز تو یوں بھی تھا۔ دہلی سے چلے جائیے اور بہار تک مدارس، دینی ادارے، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم ہے، آگے ندوۃ العلماء ہے، اس کے اعظم گڑھ کے مدارس ہے، پھر یہ کہ بہار کے اندر مدارس ہے۔ یہ اصل تھا ہمارا مذہبی ثقافت کا اصل مرکز جو ہے ہندوستان کا، وہ دہلی سے لے کر بہار بنگال تک کا علاقہ تھا۔ باقی یہاں سے تو بہت کم آپ کو تعلیمی ادارے پہلے سے قائم شدہ ملیں گے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کمی بھی جو پوری ہوئی ہے ان عناصر نے آ کر کہ جنہوں نے سیاست میں بالفعل حصہ نہیں لیا، سیاسی میدان میں ان کا کوئی رول نہیں، انہوں نے آ کر یہاں محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اور بہت بیش قیمت کام اور یقیناً بہت محنت طلب کام تھا کہ جو ہوا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے دارالعلوم، یہ جامعہ اشرفیہ جو ہے، اب آپ سوچئے کتنا بڑا دارالعلوم ہے۔ کبھی یہ نیلے گنبد کے ایک چھوٹی سی مسجد کے چھوٹے چھوٹے حجروں کے اندر محدود تھا، آج وہ کتنے وسیع اور عریض رقبے کے اوپر ہے۔ خاص طور پر میں کراچی کا جو جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے اس کے بارے میں تو کیونکہ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بھی بتایا تھا، اور ابتدائی سٹیجز میں نے بھی اس جگہ کو دیکھا تھا۔ آج جو ایک عظیم الشان دارالعلوم، بڑی اعلیٰ عمارات اس کی ہیں، اور بیرون پاکستان سے، خاص طور پر افریقہ سے بہت سے طلبہ وہاں آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کا آغاز ہوا تھا ایک چھپر کی شکل میں۔
چھپر بھی وہ جو ٹپکتا تھا. اور مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا خود کہ ہم نے ایک بڑا سا ٹرنک جسے آپ پیٹی کہتے ہیں جس میں لحاف وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ خریدا تھا تاکہ کم سے کم کتابیں اس میں رکھ دی جایا کریں تاکہ بارش ہو تو کتابیں نہ بھیگیں. باقی طلبہ کا جو حشر ہو تو ہو, جو ان کے کپڑے بھیگے تو بھیگے, لیکن کتابیں محفوظ رہے. اس کے لیے صرف ایک بڑا ٹرنک جو ہے ایک بڑی پیٹی خریدی گئی تھی اور کچھ نہیں تھا سوائے چھپر کے. اور اس وقت وہاں ایک عظیم الشان مسجد ہے, ایک عظیم الشان دارالعلوم ہے. تو یہ کام جو ہوئے ہیں یقیناً ان کے اندر بہت سے علماء کی بڑی محنتیں ہیں, بلکہ جگر کامیاں ہیں ان کی, بڑی ان کی زندگیاں اس میں لگی ہیں, لائف لانگ ایفرٹس ہے کہ جن کا آج ہمیں یہ مظہر نظر آ رہا ہے. اسی حلقے کا ایک نوٹ کر لیجئے, ایک تحریکی حصہ جو ہے, خالص غیر سیاسی مذہبی حلقے جو ہیں ان کی ایک حرکت کی شکل, تحریکی شکل تبلیغی جماعت ہے. میں خاص طور پر نام اس کا اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے اس پر اس وقت کوئی تنقید نہیں کرنی ہے. میں وہاں ذرا بچوں گا نام لینے سے کہ جہاں تنقید کا پہلو آئے, وہاں میں کوشش کروں گا کہ بات کو بغیر کسی کا نام لیے ہوئے سامنے رکھوں تاکہ آپ غور کر سکیں, حساسیت میں قدرے کمی ہو جائے. لیکن تبلیغی جماعت نے واقعہ یہ ہے کہ جتنی ترقی کی ہے, اور ان کا بھی وہی کام ہے تلقین اور نصیحت, سیاست سے سرے سے کوئی سروکار نہیں, بلکہ خالص غیر سیاسی, بلکہ غیر سیاسی بھی کا لفظ شاید صحیح نہ ہو, بلکہ یہ کہ اینٹی پولیٹیکل, سیاست کا نام بھی کہیں نہ آنے پائے. یہاں تک احتیاط ہے کہ دعاؤں میں بھی کہیں کوئی ایسی بات میں آ جائے کہ جس میں کہیں کوئی سیاست کی کوئی جھلک یا جراثیم نظر آتے ہو. تو یہ ہے معاملہ ان حضرات کا. بہرحال ان حضرات کے بارے میں مجھے اس وقت کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو بھی خدمت مثبت ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ دارالعلوم نہ ہوتے تو ان مساجد کی یہ آبادی جو اب بھی چل رہی ہے کیسے ہوتی؟ یہ خطیب اور امام یہ کہاں سے آتے؟ یہ سلسلہ جو بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر مذہب کا ایک ڈھانچہ قائم ہے اس کو قائم رکھنے میں انہی اداروں کا عمل دخل ہے. انہی کے بدولت جو ہے یہ ہمارا نظام وہ جو ہے کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے. لیکن یہ کہ دو باتیں ان کے بارے میں مجھے عرض کرنی ہے, اس لیے کہ ان کا ایک تعلق ہے میری گفتگو سے. نمبر ایک یہ کہ ان حضرات نے قبل از تقسیم یا قبل از آزادی اور بعد از تقسیم یا بعد از آزادی, ان دونوں حالات کے جو فرق اور اس کے جو تقاضے تھے ان کو نہ محسوس کیا نہ ان کو ادا کرنے کی طرف کوئی توجہ ہوئی. ان کے جو مشاغل تھے آزادی سے قبل انگریزی دور میں عہد غلامی میں بین ہی وہی مشاغل رہے آزادی کے بعد. جو نصاب وہ پڑھا رہے تھے آزادی سے پہلے بین ہی وہی نصاب انہوں نے جاری رکھا آزادی کے بعد. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سرے سے انہوں نے اس تبدیلی کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں کہ اب ہمارے تقاضے کیا ہیں, اب ہم آزاد ہیں. اس آزاد ملک کے اندر اب کس قسم کے علماء ہمیں تیار کرنے چاہیے, ان میں کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے. اگر یہاں اسلام کو برپا کرنا ہے عملاً تو کیا استعداد ہمیں فراہم کرنی چاہیے ان نوجوان علماء کو جو میدان میں آئے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس پہلو سے بڑی شدید کوتاہی رہی, اور غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ تقلید چونکہ ہمارے اس مذہبی حلقے کے اندر ان کا ایک اصول موضوع بن چکی ہے. یہ چیز ان کے درمیان اس درجے متفق علیہ ہے کہ جو چیز چلی آ رہی ہو بس اسے جوں کا توں لے کر چلنا, یہ ان کی ایک عادت ثانیہ بن گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی بدلے ہوئے حالات کے تحت جو ذمہ داریاں تھیں ان کے بارے میں سوچا تک نہیں. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اگرچہ بہت بڑا الزام بنتا ہے میری طرف سے یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جسارت والی بات ہے اگر یہ صرف میری بات ہوتی, لیکن الحمدللہ کہ میرے پاس اس سلسلے میں ایک اعتراف موجود ہے انہی مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی تھی. ایک خاص مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ مولانا تنزیل الرحمان صاحب جو ہمارے ہاں آئیڈیالوجی کاؤنسل کے بھی وہ ہیڈ رہے ہیں, جسٹس تنزیل الرحمان, انہوں نے ایک کتاب مرتب کی تھی مجموعہ قوانین اسلامی. اس پر مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تائیدی اور تحسینی شذرہ لکھ دیا تھا تعریفی انداز میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. بعض علماء کی طرف سے اس پر گرفت ہوئی کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی اگر آپ نے اس طرح حوصلہ افزائی کی تو یہ بات درست نہیں ہے. اس پر جو مضمون لکھا تھا مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. میں تلاش کر رہا تھا, مجھے وہ ملا نہیں ہے. میں نے میثاق میں بھی شائع کیا تھا, اسے انشاءاللہ دوبارہ پھر شائع کروں گا.
اس لیے کہ یہ شہیدہ شاہد من اہلہ والی بات ہے کہ اسی طبقے کی ایک بہت عظیم شخصیت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور اس سے بڑھ کر ہماری غلطی یہ ہے کہ اگر کوئی اور کرتا ہے تو ہمیں وہ کرتا ہوا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، اور ہم اس کی کوئی تائید اور تحسین کو بھی کسی درجے میں گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ہوتی تو شاید میں یہاں اس طور سے اس کو برملا کہنے کی جرت نہ کرتا، لیکن چونکہ میرے پاس ایک شہادت ایک ایسی شخصیت کی ہے جو اس حلقے میں یقیناً بہت اونچے مقام و مرتبے کی حامل ہے، لہذا میں نے جرت کی ہے کہ یہ بات اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ دی۔ دوسرا جو نتیجہ اس کا نکلا ہے وہ میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے اور بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ ان حضرات کے زیر اثر جو ہمارے عوام آئے، چاہے یہ علماء خود غیر سیاسی تھے، انہوں نے کسی سیاسی تحریک میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہ اپنی درس و تدریس کے اندر، تصنیف و تالیف کے اندر، دارالعلوم کی خدمت، دارالعلوم کی ترقی اور توسیع کے اندر لگے رہے، منہمک رہے، اور واض و نصیحت تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ لیکن یہ کہ ان کے زیر اثر جو مذہبی عوام کا طبقہ آیا، ان میں ایک عمومی بے چینی موجود رہی، اس عمومی بے چینی کا فائدہ اٹھایا ہے مذہبی طالع آزما لوگوں نے کہ مذہب کے نام پر کوئی سیاسی تحریک اگر انہوں نے اٹھائی تو یہ جو گویا کہ پہلے سے بے اطمینانی کا ایک مواد موجود تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ حضرات غیر مطمئن تو نہیں تھے کہ کدھر ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، کدھر ہماری حکومت جا رہی ہے، کدھر ہماری سیاست جا رہی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر حضرات کا انداز فکر یہ تھا کہ صرف چمڑی کی رنگت بدلی ہے، پہلے گوری چمڑی والے ہم پر حکمران تھے، اب وہ کالے انگریز ہم پر حکمران ہو گئے، اور یہ بات اپنی اصل کے اعتبار سے حقیقت کے خلاف بھی نہیں تھی، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار اور اقتدار آیا، خاص طور پر سول اور آرمی بیوروکریسی، وہ ظاہر بات ہے کہ ذہنیت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے، اپنی نشست و برخاست کے اعتبار سے، اپنے مینرز کے اعتبار سے، اپنے تہذیبی جو بھی طور اطوار تھے ان کے اعتبار سے خالص مغربی تھے۔ تو یہ ایک احساس موجود رہا کہ ان کے زیر اثر ان کا اپنا یہ احساس ریفلیکٹ ہوتا رہا عوام میں، اور عوام میں ایک بے چینی موجود رہی۔ اس بے چینی کو ایکسپلائٹ کیا ہے مختلف مواقع پر ان لوگوں نے جنہوں نے کہ سیاسی مہم جوئی میں مذہب کا نعرہ استعمال کیا۔ تو جب بھی کبھی یہ نعرہ آیا ہے تو عوام جو ان غیر سیاسی علماء کے زیر اثر تھے وہ بھی پھر ان تحریکوں کے اندر جوق شریک ہوئے اور جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ دوسرا منفی نتیجہ نکلا ہے ان حضرات کا خود سیاسی میدان میں کوئی مثبت رول نہ اختیار کرنے کا۔ بہرحال ان حضرات کے بارے میں تو میں صرف اسی قدر عرض کروں گا۔ اب آئیے دوسرا حلقہ، سیاسی سطح پر فعال دینی حلقے، ان کا رول کیا رہا۔ اس کے ضمن میں پہلے سیاست کو آج دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ جن حضرات نے پہلے میری تقریریں سنی ہے اور میری کتاب استحکام پاکستان کا مطالعہ کیا، ان کے علم میں ہے میں نے سیاست کی ایک تقسیم کی کہ سیاست کو دو حصوں میں بانٹ دیجیے، ایک نظری سیاست، ایک عملی سیاست۔ نظری سیاست جس کے سب سے بڑی مثال صحافی حضرات ہوتے ہیں کہ وہ اگرچہ کبھی الیکشن خود نہیں لڑتے، کبھی میدان میں نہیں آتے، کبھی اس پاور پالیٹکس کے اندر خود کوئی کھلاڑی کی حیثیت سے شریک نہیں ہوتے، لیکن فضا کو ہموار کرتے ہیں، ذہن کی ایک رائے عامہ تیار کرتے ہیں کسی ایک کے حق میں، کسی دوسرے کے خلاف۔ تو نظری سیاست میں تو وہ بھرپور حصہ لے رہے ہیں، لیکن عملاً سیاست کے میدان میں نہیں ہوتے۔ دوسرا حصہ عملی سیاست۔ عملی سیاست کے پھر دو حصے ہیں، ایک انتخابی سیاست جس کے پیش نظر نظام کو بدلنا نہیں ہوتا بلکہ نظام کے چلانے والے ہاتھوں کو بدلنا ہوتا ہے، اور ایک انقلابی سیاست جس میں پیش نظر ہے نظام کو بدلنا۔ تو یہ تقسیم جو ہے آپ میں سیکٹر حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، لیکن میں آج اس سے ذرا ہٹ کر دو اور اصطلاحات استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ عملی سیاست کو دو حصوں میں منقسم سمجھیے۔ براہ راست اقتدار کے حصول کی کشمکش کی سیاست، جسے آپ کہیں گے الیکشن پالیٹکس یا پاور پالیٹکس، یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے، تین الفاظ میں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، احتجاجی سیاست، مطالباتی سیاست، مظاہراتی سیاست۔ مختلف تحریکیں چلتی ہیں، سیاسی تحریکیں چلتی ہیں، مطالبات لے کر چلتی ہیں، ڈیمانسٹریشنز ہوتی ہیں، ایجیٹیشن ہوتی ہے، اور اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی نقطہ نظر ہے کہ جو سامنے ہوتا ہے، کسی کو کبھی گرانا مقصود ہے، کسی کو ابھارنا مقصود ہے۔ تو ایک ہے الیکشن
اور الیکشن کے ذریعے سے گویا کہ براہ راست پاور پالیٹکس کے اندر کوئی دخل دے رہا ہو، اور ایک ہے یہ ایجیٹیشن کی سیاست، مطالباتی، احتجاجی، مظاہراتی سیاست، اگرچہ بالواسطہ اس میں بھی اکثر و بیشتر جو ہے سیاسی جو ہے پاور پالیٹکس وہ ملوث ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور اب ذرا 40 سالہ جائزہ لے لیجئے کہ ہمارے ہاں ان دونوں سیاستوں کے اعتبار سے حال کیا رہا ہے۔ ہمارے اس سیاسی میدان کی سب سے پہلی اور نمایاں ترین حقیقت یہ ہے کہ سیاسی میدان میں جو فعال مذہبی حلقے ہیں وہ انتخابی سیاست میں بری طرح ناکام رہے، جبکہ احتجاجی سیاست، مظاہراتی سیاست، مطالباتی سیاست میں نہایت کامیاب رہے۔ یہ کنٹراسٹ ہے جس کو ذہن میں رکھیے، اور اس کو جائزہ لینا ہے ہمیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پھر بات جو ہے وہ آگے نکلے گی، نتائج نکلیں گے۔ انتخابی سیاست کا جائزہ لے لیجئے، سن 51 سے سن 70 تک جو بھی انتخابی مارکے اس ملک میں ہوئے ہیں ان میں مذہبی جماعتوں کا حصہ تقریباً بڑا سا زیرو رہا ہے، تقریباً زیرو، کوئی کامیابی کسی کو حاصل نہیں، سوائے خاص جماعت کو کراچی میں لوکل الیکشنز جو کارپوریشن کے ہوتے تھے اس میں کامیابی حاصل ہوئی، باقی ملکی سطح پر یا اور یعنی صوبائی سطح پر بھی کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں۔ سن 70 میں جو پہلے الیکشن ہوئے اور بڑے خوفناک الیکشن ہوئے نتائج کے اعتبار سے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد لوگ ڈرنے لگے تھے کہ ایک مرتبہ عام انتخابات ہوئے تھے، ملک 2 لخت ہو گیا تھا، دوسری مرتبہ ہوگا تو نہ معلوم اس کے اب کتنے ٹکڑے ہوں گے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن اس کے جو نتائج تھے یاد کر لیجئے، سن 70 کے الیکشن کے مرکزی سطح پر تو کچھ اتنی تعداد فراہم ہو گئی تھی کہ جو کم سے کم گرمی محفل کو برقرار رکھ سکے، مؤثر ہرگز نہیں، مذہبی عناصر میں سے کوئی بھی مؤثر حد تک وہاں نہیں آیا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اقتدار میں کسی کا کوئی حصہ نہیں مرکز کی سطح پر۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ کچھ ووکل قسم کے لوگ پہنچ گئے تھے مرکزی اسمبلی میں، اور وہ کم سے کم وہاں گرمی محفل کو برقرار رکھ سکتے تھے، گفتگو چلتی تھی، بازار گرم رہتا تھا۔ البتہ یہ کہ صرف سرحد میں ایک مذہبی جماعت کو اتنی حیثیت حاصل ہوئی تھی کہ کولیشن وزارت میں وہ شامل ہوئی، یہ سن 70 کے الیکشن کا حاصل ہے۔ سن 88 کی حیثیت جو ہے اسی جماعت کو اب بلوچستان میں کچھ حیثیت حاصل ہوئی، کچھ نہ کچھ حیثیت جو ہے یقیناً اسی جماعت کو جسے سن 70 میں سرحد میں حیثیت حاصل ہوئی تھی، اب بلوچستان کی اسمبلی میں وہ حیثیت حاصل ہوئی کہ وہ اب کولیشن میں جا کر اور اس نے وزارت کے اندر حصہ لیا ہے۔ باقی جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، کچھ تھوڑی سی اس میں بھی شرکت ملی ہے اقتدار میں، لیکن 2 بہت بڑی بڑی قیمتیں دے کر، ایک تو اپنا تشخص جماعتی ختم کر کے، مدغم کر کے اپنے آپ کو ایک بڑی جماعتی حیثیت کے اندر IJI کے نام سے انہوں نے اپنے جماعتی تشخص کی قربانی دے کر، اور دوسرے یہ کہ جو بھی حیثیت حاصل ہوئی ہے وہ بھی اصل میں وہی اسٹریٹ پاور جو ہے اس کی بنیاد پر اہمیت ہے کہ جو حاصل ہوئی ہے، وہی جو ایجوکیشنل پالیٹکس کے اندر استعمال ہونے والی قوت ہے اس کی بنا پر اہمیت حاصل ہوئی ہے، ورنہ عدد کے اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ غور کیجئے، آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے فعال دینی عناصر الیکشن کے میدان میں، الیکشن پالیٹکس میں آ کر اس طرح فلیٹ کیوں ہوتے رہے؟ میرے نزدیک اس کی 2 وجہ، غور کیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں اصل پاور بیس جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ جاگیرداری، زمینداری اور سرمایہ داری کی بنیاد پر ہے۔ جب تک اس پاور بیس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، الیکشن کے نتائج میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مارجنل تبدیلی ہوگی، علاقائی ہوگی، وقتی ہوگی، فوری ہوگی، پھر یہ کہ ایک جگہ پر کہیں کسی وقت کامیابی ہو جائے گی فوری حالات میں تو دوسری جگہ پر ناکامی، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں دوسری جگہ پر کامیابی ہو جائے تو پہلی جگہ پر فلیٹ ہو جائے معاملہ۔ یہ تمام حقائق اور واقعات ہیں، میں بغیر نام لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ پہلا سبب جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ اصل معاملہ ہمارے ہاں ہے جاگیرداری کا۔ سندھ کی سطح پر جاگیرداری اور زمینداری، پنجاب کی سطح پر زمینداری اور سرمایہ داری، اکثر و بیشتر زمینداری کا معاملہ ہے، کبھی کبھی کوئی سرمایہ دار گروپ بھی میدان میں آ جاتا ہے، شاذ و نادر۔
ورنہ در حقیقت اس وقت کا سرمایہ دار بھی اکثر و بیشتر وہی ہے جو بنیادی طور پر زمیندار ہے. زمینداری سے بڑھ کر اس نے سرمایہ داری کی شکل اختیار کی ہے. لہذا وہ پاور بیس جب تک نہیں بدلتا ہے، الیکشن کے راستے سے کوئی نمایاں اور مؤثر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. اور دوسرا بڑا سبب جس نے کہ اور بھی زیادہ مخدوش کر دیا نتائج کو، وہ ہے آپس کی دھینگا مشتی. ظاہر بات ہے کہ اسلام کے نام پر اگر تو ایک محاذ وجود میں آ گیا ہوتا تو مذہبی عناصر جو ہے یقیناً جو حال رہا ہے ان 40 سالوں کے دوران اس سے یقیناً بہت بہتر حالت ہوتی. لیکن وہ تو نہیں ہوا. کسی کے پاس مونوپلی نہیں، کوئی اتحاد نہیں، اور وہ مذہبی ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوا، اور اس کا جو ایک منفی نتیجہ بہت بڑا نکلا وہ یہ ہے کہ وہ فرقے واریت جو ہے اس کے جراثیم اور بڑی گہرائی کے اندر نیچے اتر گئے، اس لیے کہ وہ سیاست کا معاملہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہو گیا. یہ تو ہے ہماری کارگزاری مذہبی عناصر تمام. میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، میں مجموعی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. سیاسی میدان میں اس قدر ناکام. لیکن اب کنٹراسٹ دیکھیے دوسری طرف کا معاملہ کہ مطالباتی یا مظاہراتی یا احتجاجی سیاست کے اندر یہی دینی عناصر معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کا، اس معاشرے کا مؤثر ترین حصہ ہے. یہ کنٹراسٹ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کروں، نمایاں کر دوں. اس کی بھی ایک تاریخ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مطالباتی سیاست کی سب سے پہلی کامیابی اور بڑی عظیم کامیابی وہ مطالبہ دستور اسلامی کی مہم جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. کیوں کامیاب ہوئی؟ غور طلب بات ہے. نمبر ایک یہ کہ جس جماعت نے اس کا آغاز کیا تھا وہ اس وقت تک سیاسی جماعت نہیں تھی. وہ کبھی میدان سیاست میں الیکشن کے اندر نہیں آئی تھی. وہ ایک مطالبہ تھا اصولی، اور اسے تمام دینی عناصر کی تائید حاصل ہوئی. یہاں تک کہ حکومتی جماعت مسلم لیگ، اس کے بھی جو مخلص اسلام پسند عناصر تھے انہوں نے بھرپور تائید کی. اور آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ ڈسائسو رول جو ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں نے ادا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیاست کا عنصر نہیں تھا. اس میں ایک خالص دینی مطالبہ، ملک کے دستور کا ایک بنیادی کہ رخ معین کرو اسلام کی طرف، ایک مطالبے کی بنیاد پر جو بھی ایک مہم چلی اس کے لیے جو بھی طریقے اختیار کیے گئے. لیکن یہ کہ اس میں فیصلہ کن چیز جو رہی ہے اس کی کامیابی میں وہ یہ کہ اس میں تمام مذہبی عناصر کے تائید حاصل ہوئی. اور سب سے بڑھ کر یہ اگر اسے سمجھا گیا ہوتا کہ یہ سیاسی ہتھ کنڈا ہے کسی جماعت کا تو کبھی بھی پارٹی ان پاور جو ہے وہ کبھی اس کی تائید نہ کرتی. لیکن یہ کہ پارٹی ان پاور مسلم لیگ، ابھی تو مسلم لیگ اتنی مردہ نہیں ہوئی تھی، ابھی تو اس کے اندر زندگی تھی، زندگی کی حرارت موجود تھی، زندگی کی رمق برقرار تھی. لیکن یہ کہ اس کے بڑے فعال عناصر نے اس مہم کا ساتھ دیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو تحریک پاکستان کے آخری دور میں مسلم لیگ کی ٹاپ کی قیادت کے اندر ان کا حصہ بن گیا تھا. انہوں نے جس طریقے سے برملا اور جس طرح دھمکی دی ہے انہوں نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کہ اگر یہ قرارداد پاس نہ کی گئی تو میں یہاں سے نکل کر عوام کو بتا دوں گا کہ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے. یہ اتنی بڑی دھمکی دی ہے انہوں نے، تب جا کر وہ قرارداد پاس ہوئی. لیکن اس وقت میں نے صرف اس کو اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ نظر آ جائے کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی مطالباتی سیاست. آگے چلیے، احتجاجی سیاست کی ایک دوسری بہت بڑی کامیابی صدر ایوب خان کا زوال. ایک مشترک تحریک چلی، اس میں اگرچہ سیاسی عناصر بھی تھے یقیناً تھے، لیکن ان میں بھی اصل قوت جو پیدا کی وہ مذہبی عناصر نے پیدا کی. کوئی تحریک ہمارے ہاں نہیں چل سکتی جب تک کہ مذہبی عناصر اس کا ساتھ نہ دے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو یہ سب جمہوریت کے نام لیوا، یہاں تک کہ سوشلزم کے نام لیوا، یہ سب دبک جاتے ہیں کونوں کے اندر. قربانی دینے کے وقت جو ہے وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نام جو ہے وہ ہے کہ جو لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ غریبان کھولیں اور گولیاں کھائیں. لہذا احتجاجی سیاست کے اندر مؤثر ترین ایلیمنٹ رہا ان کا. قربانیاں انہوں نے دی، محنتیں انہوں نے کی، کوشش انہوں نے کی. ان کی پکار پر عوام نے لبیک کہا اور گولیاں کھائیں غریبان کھول کر. کبھی بڑے بڑے عامر جو ہیں ان کے تخت گرے ہیں، لیکن نتیجتاً ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا. یہ دوسری بات ہے. یہ تو ایک یعنی تاریخ ترین رخ جو ہے سوچ کا غور و فکر کا وہ یہ ہے. لیکن میں اس وقت اس رخ کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ ابھی میں گن رہا ہوں
کہ ایک طرف وہ سیاسی جو میدان ہے انتخابی سیاست کا، اس میں ناکامی کی انتہا دیکھیے، اور دوسری طرف یہ احتجاجی یا مظاہراتی یا مطالباتی سیاست جو ہے، جو تحریکوں کی شکل کے اندر اٹھتی رہی ہے، اس کی کامیابی کا ان دونوں کا موازنہ کیجئے، مقابلہ کیجئے، اس سے آپ کے سامنے آئندہ کے لیے ایک نیا عمل ابھر کر آ سکتا ہے اگر آپ ماضی سے سبق سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ مظاہراتی اور مطالباتی سیاست کی تیسری بڑی کامیابی سن 74 کی ختم نبوت تحریک کی کامیابی، بہت بڑی بات تھی یہ، آپ نوٹ کیجئے، جس طریقے سے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری چھوٹی بات نہیں تھی، اس دور میں 20ویں صدی عیسوی کے نصف کے قریب پہنچ کر، اور ایک ملک، اور وہ ملک بھی کوئی چھوٹی سی کوئی جو امارات متحدہ ہے اس طرح کا کوئی علاقہ نہیں، ایک بہت بڑا ملک، وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت تھی پاکستان، اس وقت تک وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں متحد تھے، سب سے بڑی آبادی جو ہے مسلمانوں کی دنیا میں وہ اسی ملک میں تھی، اور اس ملک کا یہ کوئی پسماندہ ملک نہیں تھا، یہ تو زیر ترقی آپ کہہ دیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ لوگ بیدار لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے، یہ دنیا میں جانے پہچانے لوگ تھے، لیکن انہوں نے جب طے کیا ہے اور یہ بات اپنے برملا کہی ہے کہ ہم اقتدار کو اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت سمجھتے ہیں، حاکمیت صرف اللہ کی مانتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو وہ صرف ایک امانت کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے حدود کے اندر استعمال ہوگا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے تو اس وقت کہا تھا کہ آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، آج کے اس دور میں 20ویں صدی کے نصف میں، اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جتنی بڑی بات وہ تھی اتنی ہی بڑی بات ختم نبوت تحریک کی جو کامیابی سن 74 میں ہوئی کہ اس دنیا میں جس کے اندر کے اصل اصول سیکولرزم بن چکا ہے، آج پوری دنیا کے اندر متفق علیہ اصول ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کے معنی کیا ہے کہ مذہب جو ہے انفرادی معاملہ ہے، یہ ایک شخص کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، سیاسی زندگی، معاشی زندگی، سماجی زندگی، اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو لوگوں کو اپنی کثرت رائے سے معاملات طے کرنے ہوں گے کہ کیا معاشی نظام وہ چاہتے ہیں، کیا سیاسی نظام چاہتے ہیں، کیا وہ قانون چاہتے ہیں، کیا فوجداری قوانین چاہتے ہیں، کون سے وہ دیوانی قوانین چاہتے ہیں، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس دور میں جبکہ سیکولرزم گویا کہ پوری دنیا کا متفق علیہ اصول ہے، اس میں ایک خاصی بڑی معروف جماعت، قادیانیوں کی جماعت اتنی غیر معروف نہیں رہی تھی، پوری دنیا میں معروف جماعت تھی، ان کے نہ معلوم کتنے ملکوں کے اندر مشن قائم تھے، ان کے کتنے لوگوں کے ساتھ جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں دنیا کے ان کے ساتھ مراسم اور تعلقات تھے، ان کے کس طرح احتجاج ہوا ہے جبکہ یہاں پر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تحریک چلی، تحریک کامیاب ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ در حقیقت میری اس لسٹ کے اوپر تیسرے نمبر پر ہے، میں تاریخی اعتبار سے جا رہا ہوں کہ مظاہراتی اور مطالباتی سیاست کی بہت بڑی کامیابی، اور اس کے اندر علماء نے بھرپور حصہ لیا اور اس کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس میں چوتھی اور آخری اہم کامیابی وہ ہے کہ جو آپ میں سے سب حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، یہ چند کامیابیاں جو میں نے گنوائی ہیں یہ تو شاید ذہنوں سے کچھ اوجل بھی بہت سے حضرات کے ہو گئی ہوں، لیکن یہ کہ چوتھی اور آخری سن 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ، کتنی عظیم تحریک، اور لوگوں نے مانا کہ 1947 والے حالات پیدا ہوئے، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی جوش و خروش، وہی قربانی دینے کے لیے آمادگی۔ لاہور نے جو منظر دیکھے ہیں وہ لوگوں کو اب بھی یاد ہوں گے، کس طریقے سے لوگوں نے آگے بڑھ کر جو ہے گولیاں کھائی ہیں، کتنی سرفروشی کے مظاہر سامنے آئے ہیں، اس میں ایسے ایسے مذہبی عناصر بھی آئے ہیں جو خالص غیر سیاسی تھے لیکن وہ میدان میں آ گئے ہیں۔ وقتی جوش اتنا بڑھ چکا تھا، جوش و خروش، اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ کتنی بڑی ایک کرسی جس کے بارے میں خیال تھا کہ بڑی مضبوط کرسی ہے، اس کرسی کا کہیں وجود نہیں رہا۔ یہ صورتحال جو ہوئی ہے یہ چوتھی ہے۔ ان میں اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کامیابیاں کیوں ہوئی؟ جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ انتخابی سیاست کے میدان میں ناکامی پر ناکامی، اب اسی طریقے سے جب ہم نے یہ دیکھا کہ دوسری سیاست جو ہے مظاہراتی سیاست، مطالباتی سیاست، احتجاجی سیاست،
وہ اتنی بھرپور کامیابیوں سے دوچار ہوتی رہی تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس میں جملہ مذہبی عناصر متحد رہے۔ ختم نبوت کی تحریک میں تو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت سب شریک تھے، کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ یہ اتحاد ان کی کامیابی کا سب سے بڑا جو ہے راز۔ اور نمبر دو یہ کہ ان کے ساتھ اکثر و بیشتر تو سیاسی بھی عناصر سارے موجود رہے۔ ظاہر بات ہے ایوب خان کے خلاف سارے سیاسی عناصر بھی موجود تھے، سارے مذہبی عناصر بھی موجود تھے۔ اسی طریقے سے بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی، جس کا نام بعد میں نظام مصطفیٰ تحریک بنا ہے، اس میں بھی چاہے پیپلز پارٹی ایک طرف تھی، باقی جتنے بھی سیاسی عناصر تھے وہ جمع ہو چکے تھے۔ لہذا یہ ہیں دو اسباب جن کی بنا پر یہ تحریکیں کامیاب ہوئیں، اور وہ تھے دو اسباب جن کی بنا پر کہ الیکشن کے میدان میں ناکامی رہی۔ اس جائزے کے ذرا چند اور بڑے دلچسپ پہلو ہیں، اگرچہ وہ اصولاً تو بیان میں آ چکے ہیں، لیکن میں ان کی طرف دوبارہ توجہ مبذول کراؤں گا تاکہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم آئندہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے ان حقائق کو سامنے رکھیں۔ ایک مثال تو ذہن میں رکھیے، ایک خاص جماعت نے مطالبہ دستور اسلامی کی مہم شروع کی اور وہ کامیاب ہوئی۔ وہی جماعت سن 51 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ پنجاب میں میدان میں آئی اور چاروں شانیں جیت گئی۔ اس کنٹراسٹ کو ذہن میں رکھیے، نتیجے نکلتے ہیں اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا راستہ ہے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے، اور کون سا راستہ ہے کہ جس میں ہمیں کوئی کامیابی کی توقع نہیں ہے۔ تجربہ بتا رہا ہے کہ اس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ ایک ہی جماعت، اس نے وہ تحریک شروع کی اور وہ کامیاب ہوئی۔ اس کے میں اسباب بیان کر چکا ہوں، جملہ مذہبی عناصر نے ساتھ دیا، وہ مطالبے کی مہم تھی، اور جو بھی پارٹی ان پاور تھی اس کے بہت سے عناصر نے ساتھ دیا اور فیصلہ کن رول پلے کیا۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے الیکشن میں جب آپ آئے تو سب آپ کے مخالف ہیں، سب آپ کے مد مقابل ہیں۔ اب تو اس اکھاڑے کے پہلوان ہیں اور سب ہر ایک جو ہے وہ اپنی کامیابی کے لیے کوشاں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اہم کنٹراسٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ کنٹراسٹ ہے ختم نبوت جیسے خالص مذہبی مسئلے پر ایک تحریک سن 53 میں چلی اور ناکام ہوئی، بری طرح ناکام ہوئی۔ قربانیاں زیادہ دی گئی اس وقت، خون زیادہ بہا اس وقت، لوگوں کی جانیں زیادہ تلف ہوئی اس وقت، اور ہنگامہ زیادہ برپا ہوا اس وقت، لیکن ناکامی ہوئی۔ اور سن 74 میں اسی مذہبی مسئلے کے اوپر تحریک چلی اور کامیابی ہوئی، اور بڑی شاندار کامیابی ہوئی۔ اب اس کا بھی غور کرنا چاہیے، سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اسی سے تو ہمیں رہنمائی ملے گی آئندہ کے لیے۔ سبب کیا ہے؟ سن 53 کی تحریک شروع کی تھی ایک ایسے حلقے نے کہ جو ماضی میں بہت بھرپور سیاسی رول پلے کرتا رہا تھا، یعنی مجلس احرار اسلام۔ اگرچہ اس نے پاکستان کے قیام کے بعد اپنی وہ سیاسی حیثیت ختم کر دی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو پچھلی جو بھی پس منظر ہے، پچھلی تاریخ ہے، وہ بولی تو نہیں تھی۔ لہذا اس تحریک نے ایک سیاسی تحریک کی شکل اختیار کر لی، اور اسی کے نتیجے میں جو کچھ ہوا میں بیان کر چکا ہوں کہ تحریک جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ لیکن سن 74 کی تحریک میں جو اس کی اصل قیادت تھی، اگرچہ شریک اس میں تھے سیاسی عناصر بھی، لیکن اصل قیادت خالص غیر سیاسی شخصیت، اور وہ تھی مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو میں پہلے ہی تقسیم کر چکا ہوں کہ ایک ہمارا حلقہ ہے خالص غیر سیاسی حلقہ، اس حلقے کی شخصیت کے ہاتھ میں قیادت آئی، اور ویسے بھی ان کے قریب ترین جو ساتھی اس میں تھے وہ بھی اکثر و بیشتر وہی تھے کہ جو غیر سیاسی عناصر ہیں ہمارے مذہبی، ان سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا یہ تجویز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہی ہے، بھرپور طریقے پر کامیاب ہو رہی ہے، جبکہ وہ پہلی تحریک جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ تیسری بات اپنے سامنے لائیے، اسی طرح کا خالص دینی مسئلہ تھا شریعت بل، یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اور اس میں بھی متحدہ شریعت محاذ بنا، لیکن یہ کہ بری طرح فلاپ ہوا۔ اس سے بڑی اور کیا، یوں سمجھیے کہ کلنک کا ٹیکا کہ کوئی تحریک ایک الٹیمیٹم بھی دے کہ 27 ماہ رمضان تک اگر اس کو منظور نہ کیا گیا تو ہم ایک عوامی تحریک برپا کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر بالکل خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی الٹیمیٹم دیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہ کہ پرشب کی منتوں نے تو کھودی رہی صحیح والی بات ہوئی تھی اس وقت، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔
بہرحال میں بھی اس میں شریک ہوا تھا اسی خیال سے کہ کوئی انقلابی تحریک کے چلنے کا امکان ہے، لیکن یہ کہ وہ اس درجے ناکام کیوں ہوئی؟ اس تحریک میں متحدہ شریعت محاذ میں اگرچہ سیاسی مذہبی عناصر بھی تھے اور غیر سیاسی مذہبی عناصر بھی تھے، لیکن قیادت میں پلڑا بھاری تھا سیاسی مذہبی عناصر کا۔ پہلا سبب یہ ہے، پہلی حقیقت یہ ہے جو سامنے آتی ہے، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ جتنے سیاسی عناصر اس میں شریک تھے وہ منقسم ہو چکے تھے، ہر ایک کا ایک دھڑا مخالف تھا۔ ایک طرف مولانا احسان اللہ ظہیر، ان کی جمعیت اہل حدیث تھی، وہ شدید مخالف، مولانا نورانی میاں تھے شدید مخالف، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام تھی شدید مخالف۔ ایک ایک دھڑا شریعت محاذ کے اندر آیا اور ایک ایک دھڑا شدید مخالف ہو گیا، اور ان دھڑوں کے مابین جو اختلاف تھا وہ خالص سیاسی، کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، سیاسی اختلاف، ریفرنڈم کے بارے میں اختلاف، دستور کے بارے میں اختلاف، بحالی جمہوریت کے ایشو پر اختلاف، یہ اختلاف تھا۔ تو معلوم ہوا کہ تحریکیں ناکام وہاں ہوتی رہی ہیں جہاں کچھ بھی عمل دخل ان سیاسی عناصر کا یا سیاسی ذہنیت کا ہو گیا ہے، اور تحریکیں کامیاب وہ ہوئی ہیں جو خالص غیر سیاسی عناصر کے تحت چلی، خالص دینی مذہب مسئلے کے اوپر۔ یہ ہے کہ جو حالات سے تجزیہ کر کے جو نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس کی ایک چوتھی مثال میں اب دے رہا ہوں، اور یہ بہت ہی نمایاں مثال ہے۔ اس میں انتخابی سیاست یا پاور پالیٹکس ورسس ایجیٹیشنل پالیٹکس، جس کو میں مطالباتی احتجاجی مظاہراتی سیاست کہہ رہا ہوں، اس کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے اور جو نتائج کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کی سب سے نمایاں مثال بھارت میں سامنے آئی۔ ظاہر بات ہے بھارت میں مسلمان بحیثیت مسلمان سیاست کے میدان میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے کوئی امکان نہیں، عمومی طور پر بھی نہیں آ سکتا، خاص طور پر فعال مذہبی عناصر کے لیے تو سرے سے کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے میدان میں آئیں اور انہیں کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، دور دور بھی کوئی امکان نہیں۔ لہذا چونکہ ایک میدان تو بند ہے، ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں، ساری توجہ دوسرے میدان پہ آئی، اور اس کا نتیجہ کتنا عظیم نکلا۔ وہاں کی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل اندازی ہو جاتی ہے۔ صرف ایک ورڈکٹ کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے تو جب تک وہ متعلقہ بیوی دوسری شادی نہ کر لے، یا شادی نہ کرنے کی صورت میں جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اس کا نان نفقہ جو ہے یہ سابق شوہر کے ذمے رہے گا جس نے طلاق دی۔ ایک بات، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں دخل اندازی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہندوستان کا مسلمان ایک بنیاد مرصوص بن کر کھڑا ہوا، اتنی عظیم تحریک برپا ہوئی، جانے دی انہوں نے۔ پٹنہ میں ایک ہی دن میں غالباً 60 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ بامبے میں ان دنوں گیا ہوا تھا انڈیا، اور میں نے جو فوٹو دیکھے اخبارات کے اندر کہ وہاں کا جو انگریزی پریس ہے وہ تو مسلمانوں کی خبریں دیتا ہی نہیں، لیکن کس درجے وہ تحریک تھی کہ مجھے اب تک کیپشن یاد ہے، ایک بہت بڑا جو ہے مجمع کا فوٹو، اور اس کے نیچے تھا اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلم، میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلم پروٹیسٹنگ اگینسٹ دی ورڈکٹ آف دی سپریم کورٹ۔ پورا ہندوستان، تمام فرقے جمع ہو گئے، اس میں سنی بھی، اس میں شیعہ بھی، اہل حدیث بھی، اور اس میں جماعت اسلامی بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، یہ سب کے سب جمع ہو گئے بنیاد مرصوص۔ اور پھر دیکھیے، اگر سبق حاصل کرنا ہو، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، تاریخ نگاری میرا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ کاش کہ ہم سوچیں حالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اب بھی سوچنے پر آمادہ ہو جائیں۔ وہاں بھی وہی بات نظر آئے گی، قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو خالص غیر سیاسی تھا، مولانا علی میاں رضی اللہ عنہ۔ جیسے یہاں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایسے ہی وہاں پر مولانا علی میاں کی شخصیت ایک عالم ہے، ایک مصنف ہے، وہ لوگوں کے لیے جو ہے ایک مشورہ دینے والے ہیں، لیکن کبھی سیاست کے میدان میں نہیں آئے۔ لیکن یہ کہ ایک مصنف، مؤلف، ایک خطیب، ایک ناصح، ایک مشفق،
ایک عالم دین کی حیثیت سے معروف ہے، پوری دنیا میں معروف ہے، عربی کے بہت بڑے خطیب، عربی زبان کے بہت بڑے ادیب، ان کی قیادت میں وہ تحریک چلی اور مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نتیجہ تو اس کا وہ ہے جو ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے، اور ایک نتیجہ وہ ہے جو بہت تشویشناک ہے۔ جو خوش آئند نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں راجیو گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، وہ خود ایک بل لے کر آئی کانگریس پارٹی، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر وہ بل خود پاس کرایا کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں کوئی عدالت دخل اندازی نہیں کر سکتی، مسلمانوں کے جو فیملی معاملات ہیں، جو نکاح و طلاق وغیرہ کے مقدمات ہیں، وہ ان کے اپنی شریعت کے مطابق طے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے سیکولر انڈیا میں۔ وہ برملا سیکولر ہے، اور صرف سیکولر نہیں، ہندو کا غلبہ، ہندو ذہنیت کا غلبہ ہے وہاں۔ اس کے باوجود اتنا بڑا معجزہ میرے نزدیک، جیسے قرارداد مقاصد کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں وہ ایک معجزہ تھی، جیسے کہ سن 74 کی تحریک کی کامیابی اس دور کے اعتبار سے، جو بھی آج کے لوگوں کے نظریات ہیں اور تصورات ہیں، اس کے اعتبار سے وہ ایک معجزہ تھی۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت چلنے والی تحریک اور اس کی کامیابی بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ تو ہے خوش آئند بات۔ تشویشناک بات کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو وہاں کا کٹر متعصب ہندو ایلیمنٹ ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اب اپنے جو بھی دیرینہ عزائم تھے ان کے لیے اب وہ بیدار ہو کر جمع ہو رہا ہے۔ اصل میں تو جو کچھ کہتا رہا، اور سال ڈیڑھ سال سے میں آر ایس ایس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے مطالعے میں جب ایک کتاب آئی تھی جو شکاگو سے چھپی ہے، 250-300 صفحات بڑے باریک ٹائپ کے، جس میں کہ اس تحریک کا آر ایس ایس راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، اس کے بارے میں جب معلومات میرے سامنے آئی میں دنگ رہ گیا۔ لیکن کل تو آپ نے جنگ اخبار میں بھی دیکھ لیا ہوگا، اب تو ٹائم آف لندن جو ہے اس نے اس کے بارے میں مضمون لکھا ہے۔ 6 لاکھ رضاکار تیار ہے اس وقت اس جماعت کا، جس نے کہ پوری فوجی تربیت حاصل کی ہے، اور وہ رضاکار اب تیار ہے، اور ان کا کلیم ہی یہ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، یہاں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ ان کا نعرہ ہے۔ شیو سینا جیسی جو ہے ملیٹنٹ تنظیم، اور یہ جو آر ایس ایس ہے 1926 میں یہ قائم کی گئی تھی، 63 برس کی عمر اس کی ہو چکی ہے۔ اب تک اس نے اپنے آپ کو سیاست سے بالکل علیحدہ رکھا، الیکشن پالیٹکس سے علیحدہ رکھا، تیاری کرتے چلے گئے، اپنے کادرز بنائے ہیں بہت منظم۔ لیکن اب یہ لکھا ہے ٹائم نے، اگر کل آپ نے پڑھی ہو وہ خبر، پتہ نہیں اس قسم کی خبروں کو آپ دلچسپی پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو تو یہاں کے چٹپٹے بیانات جو ہے مرکز اور صوبے کے اور ان کے مشیروں کے آپس کے لطیفہ گوئی کا شاید اس سے زیادہ دلچسپی ہو، مجھے تو ان چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے بالکل کھلم کھلا لکھ دیا ہے کہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے، کسی اور کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ 6 لاکھ رضاکار ان کے تیار ہیں، اور اب پہلی مرتبہ اس بات کا امکان پیدا ہوا ہے کہ یہ جو کانگریس نے پروٹیکشن دی ہے مسلمانوں کو، مسلم فیملی لاز کو، اس کے خلاف اب وہ میدان میں آ کر کانگریس کے خلاف اب مورچہ لگائیں گے، اور اس کے خلاف اپنی جدوجہد پولیٹیکل لیول پر بھی شروع کریں گے۔ اور یہ کام اگر انہوں نے کیا تو واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے حالات اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو معاملہ ہے وہ بہت مخدوش ہو جائے۔ دوسری طرف ہمارا حال جو ہے، جس کے بارے میں ہمارے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا صوبہ تو بارود کے اوپر رکھا ہوا ہے اس وقت، کہ ذرا سی چنگاری جو ہے وہ ہو اور یہ بھگ سے اٹھ جانے والا ہے۔ ان دونوں کو سامنے رکھیے اور پھر پتہ لگے گا کہ تشویش کس درجے میں اس وقت ہے، صورت تشویشناک۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہندو ریوائولسٹ، ہندو احیاء کی جو تحریک ہے ہندوستان میں، اس کا اصل میں سب سے بڑا مورچہ یہی تھا۔ وہ مسلمانوں کو تہذیبی اعتبار سے اپنے اندر جذب کرنے کے لیے یہی راستہ اختیار کر رہے تھے کہ فیملی لاز کو ختم کر دو، پھر انٹر میرجز بھی ہوگی، پھر ان کے ہاں سارا سول میرج کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے۔ ایک ملک کے اندر 2 سول کوڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ امریکہ میں ایک سول کوڈ ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے
کرسچن ہو، شادی بیاہ کے قوانین جو ہے وہ ایک ہی ہوں گے۔ اگر آپ کو وہاں رہنا ہے تو انہیں قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ آپ کو لندن میں اگر رہنا ہے تو برٹش سول کوڈ جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے آپ کا مذہب اسے تسلیم کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 سول کوڈ کیوں ہیں، ایک ہی سول کوڈ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے در حقیقت یہ سارا زور اس لیے لگایا اس پر، اس لیے کہ یہ 4 دیواری کا حصار ابھی ہے۔ مسلمان تہذیب کو بچانے والی اگر کوئی شے ہے، اس کا کوئی تشخص برقرار رکھ سکتی ہے تو یہی 4 دیواری کے اندر کی تہذیب۔ اور اگر یہ سول کوڈ ختم ہو جائے، مسلمانوں کے یہ آئلی قوانین ختم ہو جائیں اور یونیفارم سول کوڈ ہو جائے تو 4 دیواری منہدم ہو جائے۔ اس کے بعد انہیں ایسیمیلیٹ کر لینا، اپنے اندر ہضم کرنا مشکل نہیں۔ بہرحال اس وقت کی میری گفتگو کے اعتبار سے یہ چند باتیں جو ہے یہ اضافی ہیں۔ میں صرف 4 مثالیں آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ خود پاکستان میں ایک ہی جماعت ایک مطالبے کی مہم لے کر چلی، کامیاب ہوئی، سرخرو ہوئی، الیکشن میں آئی، بالکل چاروں شانیں چت ہو گئی۔ پھر ایک ہی مسئلے پر تحریک سن 53 میں چلی، سن 74 میں چلی، ایک 53 میں ناکام، 74 میں کامیاب۔ کیوں؟ تلاش کرنا چاہیے اسباب کیا تھے، ان میں کیا فرق تھا۔ اسی طریقے سے خالص مذہبی ایشو کے اوپر شریعت بل اور متحدہ شریعت محاذ اور اس تحریک کا یہ حسرتناک انجام کیوں ہوا۔ اور آخری بات جو میں نے عرض کی، کنٹراسٹ دیکھیے۔ میں نے پہلے بھی اس موضوع پر وہ اقبال کا شعر آپ کو بارہا سنایا ہے کہ دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اس معاملے میں ہم سے بازی لے گیا ہے۔ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا کہ اگر آپ تقابل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہندوستان کے مسلمان سے اس معاملے میں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو سن 61 میں فیملی لاز آرڈیننس آیا اور ہمارے ہاں کے تمام مذہبی عناصر نے بالکل بیک آواز کہا کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو رہی ہے، لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ سن 62 میں وہ نافذ ہوئے قوانین اور آج یہ سن 89 جا رہا ہے اور وہ قوانین جو کہ 26 برس سے ہمارے یہاں نافذ ہے۔ یہ ہے ہمارا حال اور وہ ہے مسلمانان بھارت کا حال۔ کیوں ہے فرق و تفاوت؟ کیوں ہے یہ کنٹراسٹ؟ کیوں ہے؟ سبب وہی، یہاں سیاست کی گندگی جو ہے وہ ملوث ہو گئی ہے، اس نے پولیوٹ کیا ہے۔ وہاں سیاست کا معاملہ بالکل آؤٹ آف باؤنڈز ہو گیا مسلمان کے لیے، کسی کو بھی توقع نظر نہیں آ رہی، کسی کو بھی چھیچڑا نظر نہیں آتا کسی بلی کو کہ میں چھلانگ لگاؤں تو وہ چھیچڑا میرے منہ میں آ جائے گا۔ لہذا ساری توجہ مرتکز ہو گئی ہے اس مذہبی مسئلے کے اوپر۔ یہاں سیاسی اختلافات، سیاسی مصلحتیں ایک جگہ جمع بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ قلوبہم شتیٰ والی بات ہوتی ہے۔ سن 77 کی تحریک کا حال بھی یہ تھا کہ مذہبی عناصر بھی آپس میں منقسم تھے۔ آج یہ حال ہے، میں نے تو وہاں یہ خبر پڑھی تھی ابوظہبی میں کہ ایک افطار پارٹی کے اندر علماء جمع ہوئے تو 6 جماعتیں وہاں علیحدہ علیحدہ علماء نے کروائی ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے سامنے ایک نقشہ ہے، ہر ایک کو سیاست کے اندر اپنا مستقبل دیکھنا ہے، اپنی بھیڑوں کو علیحدہ منظم کرنا ہے، اپنے سیاسی مستقبل کو جو ہے انشور کرنا ہے۔ یہ فرق و تفاوت ہے، اگر اس سے سامنے رکھیں گے تو بہت سے جو ہمارے سامنے حقائق ہیں وہ اجاگر ہو جائیں گے۔ ان حقائق کا نتیجہ کیا ہے، کیا سبق نکلتا ہے؟ اگرچہ میرے نزدیک وہ خود ظاہر ہے، اظہر من الشمس سے، لیکن یہ ہے کہ اس سے چونکہ میری اگلی گفتگو شروع ہوگی، لہذا میں اس وقت اس بات کو یہی ختم کرتے ہوئے اب اپنی آج کی گفتگو کے آخری موضوع پر آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ میزانیہ نفع و نقصان کیا ہے۔ اس مذہبی سیاست کے علمبرداروں نے جو بھی رول پلے کیا ہے، کسی کی نیت پر کوئی حملہ نہیں ہے، اللہ شاہد ہے، غلطی ہے، غلطی کو غلطی کی حیثیت سے بیان کیا جائے گا، لیکن یہ کہ بدنیتی کا شک و کسی شائبہ بھی نہیں ہے میرے ذہن کے اندر کسی کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے خلوص اور نیکنیتی کے ساتھ یہ راستہ سمجھا۔ غلطی بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے، غلطی سے معصوم صرف انبیاء، اور انبیاء بھی اس لیے کہ حفاظت خصوصی اللہ کی ہوتی ہے، ورنہ بربلائے طب بشری ان سے بھی خطا کا صدور ممکن ہے۔ معصوم اسی لیے کہا گیا، عصمت کے معنی حفاظت، ان کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ یہ ہے کہ بربلائے طب بشری کہیں ادھر ادھر قدم کا ادھر ادھر ہو جانا یہ محال مطلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ غیر انبیاء جو بھی ہوں گے
ان سے تو خطا کا صدور ممکن ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ پچھلی غلطیوں کا جائزہ لے، اور اس لیے نہیں کہ انہیں متہم کرنا ہے یا ان کے اوپر کوئی الزام لگا کر اور انہیں ڈس آنر کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم تو صرف یہ کہ ادب کے ساتھ سابقہ غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ آگے کے لیے کوئی نیا عمل ہم مرتب کریں اور ہمارے سامنے کوئی نیا عمل جو ہے کوئی راہ عمل روشن ہو جائے۔ میزانیہ نفع و نقصان کے بارے میں صرف چند منٹ میں آپ کے اب لوں گا۔ مذہبی سیاست کے بعض علمبرداروں کا ایک قول ہے، اور وہ قول گویا کہ ایک مثبت اپنی یافت کہہ لیں، اچیومنٹ کہہ لیں کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے، لیکن ہم نے یہاں کسی اور نظام کی جڑیں بھی جمنے نہیں دیں۔ یہ معاملہ درست ہے، صحیح ہے، اپنی جگہ پر معقول بھی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کارکنوں کے جذبہ کار کو اور جذبہ محنت کو برقرار رکھنے میں مؤثر بھی ہے، مفید بھی ہے، میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن ذرا اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ اس کا منفی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار رہا، یہاں سٹیبلٹی نہیں آ سکی، کوئی رجیم جم نہیں سکی، جو آیا اسے فکر رہی، جیسے کہ آج بھی ہے کہ کسی طرح میڈکوں کی پسیری کو سنبھال کر رکھا جا سکے۔ کوئی سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوا، کہیں سیاسی انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہوئے، کوئی سیاسی روایات قائم نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سیاسی سطح پر بحیثیت مجموعی، جسے آپ کہتے ہیں ریٹارڈڈ چلڈرن، بعض بچے ہوتے ہیں جن کی عمر تو ہے 12 برس، لیکن ذہنی سطح 2-2.5 برس کے بچے کی ہے، ریٹارڈڈ گروتھ ہے، ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، جسمانی ہو رہی ہے۔ ہم سیاسی اعتبار سے بحیثیت مجموعی بائی اینڈ لارج ایک ریٹارڈڈ نیشن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے مستقبل کے اعتبار سے انتہائی خوفناک ہے۔ میں 2 جملوں میں اس کا تجزیہ کر دیتا ہوں، اگرچہ اس اجمال میں مجھے اندیشہ ہے کہ بات جو ہے شاید بعض حضرات کے لیے غلط فہمی کا موجب ہو جائے۔ دیکھیے، میرا تجزیہ یہ ہے، اور میں شروع میں بیان کر چکا ہوں وہ تجزیہ، ہماری قوم بحیثیت مجموعی سیکولر مزاج کی حامل ہے۔ کیوں کہیں گے آپ سیکولر کسے کہتے ہیں؟ کہ مذہب کا معاملہ متعلق ہے ذاتی زندگی سے، باقی زندگی کے گوشے جو ہیں ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ آج آپ اپنا جائزہ لے لیجئے، مذہب کا متعلق رہ گیا مسجد سے، نماز سے، روزے سے، کاروبار سے بھی مذہب کا کوئی تعلق نہیں، بڑے سے بڑے مذہبی لوگوں کے کاروبار کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے، سٹا بھی ہو رہا ہے، فارورڈ ٹریڈنگ کی ساری صورتیں ہیں، ہر چیز جو حرام ہے وہ ہم نے اپنے لیے جائز کر لی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تو سیکولر ہیں، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ ہمارے عوام کا حال جو ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، میں مذہبی طبقات کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا بحیثیت مجموعی قوم جو ہے حقیقت کے اعتبار سے ڈی فیکٹو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیکولر مزاج کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے سیکولرزم کی طرف اپنے ملک کی گاڑی کو نہیں چلنے دیا، روک کر کھڑے ہو گئے، اور دین کی طرف لے جانے کے لیے جو محنت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی، بلکہ پاور پالیٹکس میں الجھ کر رہ گئے۔ ہم نے کبھی ایک دھڑے کا پاسنگ بن کر اسے کامیاب کرا دیا، کبھی دوسرے دھڑے کا پاسنگ بن کر اسے کامیاب کرا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اصل پاور بیسس تو وہی جاگیردار ہے، وہی 19-20 کا فرق، وہی ایک دھڑا ادھر ایک دھڑا ادھر ہے، وہی ہے کہ جو ادھر سے ادھر فلور کراسنگ ان کی ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو ایک قانون خاص بن گیا ہے جس کی وجہ سے دقتیں ہیں، فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، ورنہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو کھلم کھلا آمد و رفت تھوڑی ہوتی۔ وہ دھڑے جو ہیں وہ ہمارے ہاں وہی پاور بیسس کی بنیاد پر ہیں۔ ہم نے دین کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، خالص دینی مسئلے پر تحریک نہیں چلائی، سیاسی تحریکوں کا تتمہ بن گئے، الیکشن میں آئے تو ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، لہذا کوئی مثبت پیش قدمی تو ہوئی نہیں۔ البتہ منفی کام یہ ہو گیا کہ کوئی مستحکم نظام یہاں وجود میں نہیں آ سکا۔ یہ چیز جس حد تک اب پہنچ گئی ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں،
اب اگر کہیں کوئی اور حادثہ پاکستان کے ساتھ ہوا، 2 لاکھ تو ہم ہو گئے تھے، وہ تو اب پرانی بات ہوئی، اب تو شاید اس کے صدمے کے بھی کوئی اثرات ہمارے ذہنوں میں باقی نہیں رہے، ہم ریکنسائل کر چکے ذہنن، وہ انتہائی عظیم شکست کا کلنگ کا ٹیکہ بھی ہم نے گویا کہ ذہنن گوارا کر لیا، وہ اب ہمارے احساسات میں بھی کہیں اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہی کے حوالے سے جو خبر میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اگر سندھ میں کوئی اور حادثہ ہو گیا جس کے لیے روز بروز بیانات جو ہے وہ تلخ سے تلخ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، میں اس کے بارے میں چونکہ پہلے اپنے جو نظریات ہیں بیان کر چکا ہوں، لہذا یہاں صرف اس کی طرف اشارہ کر کے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ نمبر 2، ایک طرف تو یہ عدم استحکام پاکستان کا یہ نتیجہ ہے اس کا کہ ہم نے وہ سیاسی رول اختیار کیا بجائے اس کے کہ وہ مثبت دینی کام کرتے یا اس خالص دین کی بنیاد کے اوپر ہم ایک مطالباتی تحریک لے کر اٹھتے۔ نمبر 2، خالص مذہبی سطح پر بھی پسپائی ہوئی ہے، جس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ بھارت سے مقابلہ کیجئے، ہمارے ہاں آئلی قوانین، میرے پاس وہ کتابچہ موجود ہے، یہ سن 61 کا شائع شدہ کتابچہ ہے، اور اس وقت کے فیملی لاز آرڈیننس کو خلاف اسلام قرار دینے والے کون کون لوگ تھے ذرا نام سن لیجئے۔ مولانا مفتی محمد حسن محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، مولانا ابو البرکات سید احمد قادری ناظم مرکزی حزب الاحناف پاکستان لاہور، مولانا سید ابو العلا مودودی امیر جماعت اسلامی لاہور، مولانا محمد ادریس کاندلوی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ، مولانا مفتی جعفر حسین مجتہد سابق ممبر بورڈ آف تعلیمات دستور اسمبلی، مولانا محمد عطا اللہ حنیف صدر جماعت اہل حدیث لاہور، مولانا سید محمود احمد رضوی نائب ناظم مرکزی انجمن حزب الاحناف پاکستان، مولانا ابن الحسنات سید خلیل احمد قادری، مولانا حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا حافظ محمود احمد روپڑی، مولانا ابو یحییٰ امام خان وشیروی، مولانا عبد الستار خان نیازی، مولانا حافظ کفایت حسین مجتہد، مولانا حافظ محمد عبداللہ روپڑی، یہ ہے وہ حضرات شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی، سب نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر تحریک نہیں اٹھائی، اس کی بنیاد پر جمع نہیں ہوئے، خالص شریعت کے اندر تحریف دوبارہ کی، سارا زور ڈال دیا کاہے پر، بحالی جمہوریت کی تحریک پر۔ وہ بحالی جمہوریت، وہ تو جیسے جمہور ہوں گے، اگر جمہوریت بحال ہوگی تو ویسی جمہوریت آئے گی۔ پہلی مرتبہ آئی، ایوب خان کی ٹانگ آپ نے گھسیٹ لی، لیکن جو نظام آیا وہ پھر آپ کے سامنے ہے جو آیا تھا۔ اب آپ نے ٹانگ گھسیٹی بھٹو کی، ماشاءاللہ آ گیا، ظاہر بات ہے، اور جمہوریت اب آئی ہے تو جیسی جمہوریت آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج پوری دنیا کے سامنے ایک عجیب نقشہ آیا ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک جس میں سب سے زیادہ نعرہ اسلام کا لگایا گیا ہے، پچھلے 50 برس سے سب سے زیادہ نعرہ اسلام کا یہاں لگا، لیکن یہاں وزارت عظمیٰ کے منصب پر ایک خاتون فائز ہیں، یہ ہے پورے دنیا کے اندر چرچا ہو رہا ہے، یہ کنٹراسٹ ہے جو نمایاں ہو کر آیا ہے، اور در حقیقت غور کیجئے یہ سب ہماری اس غلط حکمت عملی کا نتیجہ۔ اگر یہی روش جاری رہی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ اسٹرانگ گیمنز بیک، معلوم نہیں کہ یہ آخری صورتحال کوئی ہو رہی ہو، شاید کہ تھوڑا ہی وقت ہمارے پاس ہو کے نظر ثانی کر سکیں۔ میں نے آج بڑی محنت کے ساتھ اپنے یہ نوٹس مرتب کیے تھے، ایک طویل داستان ہے جس کو کہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور کسی کو متہم کرنا پیش نظر نہیں، کسی کی توہین و تنقیص مقصود نہیں، میں خود اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اسی میں ہیں، اسی کشتی میں سوار ہیں، اس حمام میں ہم سب لنگے ہیں، یہ ہماری مشترکہ غلط حکمت عملی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ بہرحال آئندہ کے لیے کیا شکل ہو سکتی ہے اس کے ضمن میں کچھ گزارشات میں آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔